مدینہ سے نکلتے وقت انعام کیوں نہیں دیکھے کہ بھائی جن کے پاس ہم کربلا میں جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مذہب شیعہ میں اماموں کا بہت ہی بڑا مقام بیان کیا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی بنیادی کتابوں کے اندر اماموں کے فضائل انبیاء کرام سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں، سوائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقی جو بھی انبیاء کرام آئے ہمارے ائمہ ان سے افضل ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 روایتیں ان کی معتبر کتاب اصول کافی سے رکھوں گا۔ انہوں نے اس کے اندر اپنے اماموں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے 2 باتیں کہی ہیں۔ میرے ہاتھ میں مذہب شیعہ کی معتبر کتاب اصول کافی کی پہلی جلد ہے۔ اس اصول کافی کی پہلے جلد کے صفحہ نمبر 291 پر انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے امام کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، ان اللہ عز و جل اذا اراد یخلق الامام من الامام، جب اللہ تعالیٰ کسی امام کو امام سے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، بعث ملکن، وہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، فاخذ شربۃ من ماء تحت العرش، تو فرشتہ عرش کے نیچے سے پانی لے کر آتا ہے، ثم اوقعها او دفعها الى الامام، پھر وہ جو امام ہے جس سے اگلا امام پیدا ہونے والا ہے وہ پانی اس کو دیتا ہے، فشربها، پھر یہ امام اس پانی کو پیتا ہے، فیمکث فی الرحم 40 یوما، اب اس کے بعد یعنی وہ امام صاحب جو ہے اپنے گھر والے سے ہمبستری وغیرہ کرتا ہے، تو پھر وہ جو نطفہ جا کر اپنی ماں کے پیٹ میں رحم میں ٹھہرتا ہے، تو کہتا ہے یمکث فی الرحم 40 یوما لا یسمع الکلام، اب جو 40 دن تک وہ نطفہ ٹھہرایا، بچہ تیار ہوا اس کے اندر، کہ اس وقت تو جو پیٹ میں دوسرا امام تیار ہو رہا ہے وہ کچھ بھی بات نہیں سنتا، ثم یسمع الکلام بعد ذلک، اب وہی ماں کے پیٹ کے اندر ہی 40 دن کے بعد پیٹ والا امام باتیں اور کلام سننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں آگے دوسرے فضائل بیان کی، یہاں میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ بچہ ہے بظاہر الفضائل بیان کیا، لیکن حقیقت میں یہ اماموں کی بہت بڑی توہین اور گستاخی ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی 40 دنوں کے بعد سننا شروع ہو گیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے میاں بیوی کی کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں سے وہ چھپا کر علیحدہ اور آپس میں باتیں کرتے ہیں، پیار و بد کی باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی ہیں، کچھ بھی تعلقات ہوتے ہیں، کتنی ساری باتیں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ اب جب امام صاحب نے پیٹ کے اندر 40 دن سے ہی باتیں سننا شروع کر دیے، تو باقی باتوں کو کیا کہنا ہے؟ کیا وہ معصوم بچہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ اس معصوم امام کی فضیلت ہے یا اس کی توہین ہے؟ تو شیعوں نے اس امام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اتنے آگے بڑھ گئے کہ معصوم اماموں کی توہین کرنا شروع کر دیے کہ ماں کے پیٹ میں سب کچھ سننا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب سب کچھ سننا شروع ہو جاتے ہیں تو باہر ماں باپ کے جو آپس میں تعلقات ہوں گے وہ 40 دنوں سے ہی بچہ پیٹ کے اندر ہی جان رہا ہوگا، تو ان کی یہ کتنی بڑی توہین ہوگی۔ اصول کافی پہلے جلد کے صفحہ نمبر 161 پر باب قائم کیا ہے، ان الائمۃ ورثوا علم النبی وجمیع الانبیاء والاوصیاء الذین من قبلہم، کہ ہمارے جو ائمہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بھی وارث ہیں، یعنی رسول اللہ کا جو علم تھا وہ بھی ان کو ملا ہے، اور ان سے پہلے بھی جو انبیاء کرام اور ان انبیاء کرام کے جو اوصیاء ہیں، وصی ہیں، وہ گزرے، سب کے سب کا ان کے پاس ائمہ کے پاس علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسی روایت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ فإن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان امین اللہ فی خلقہ، کہ آقا علیہ السلام اللہ کے امین تھے مخلوق میں، فلما قبض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آقا علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، کنا اہل البیت ورثتہ، ہم جو اہل بیت ہیں اس کے وارث ہیں، فنحن امناء اللہ فی ارض، پہلے اللہ کے رسول امین تھے، اب ہم اس کے وارث ہیں، ہم زمین میں اللہ کے امین ہوئے۔ عندنا علم البلایا والمنایا، کہتے ہیں ہمارے پاس مصیبتوں کا بھی علم ہے، موت کا بھی علم ہے، کس کو کون سی مصیبت آ رہی ہے، کب موت آ رہی ہے، سارا کچھ معلوم ہے۔ وہ انساب العرب، اور عرب کا جو نسب نامہ ہے ہمارے پاس اس کا بھی علم ہے۔ وہ مولد الاسلام انا، اب یہ بات غور کریں، وَإِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ، جب ہم بندے کو دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں بحقیقت الایمان، حقیقت کہ وہ حقیقت مومن ہے، حقیقت نفاق کی حقیقت منافق ہے، صرف دیکھنے سے میں سارا کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ آقا علیہ السلام کو ان چیزوں میں نہیں تھا کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، جب اللہ نے وحی کر کے بتلایا
پھر پتہ چلا کہ فلاں منافق اور فلاں مومن ہے، لیکن یہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ کو یہ ویسے ہی معلوم تھا، جب بندے کو دیکھ لیتے معلوم ہو جاتا تھا کہ مومن ہے یا منافق ہے۔ آگے کہتا ہے وَإِنَّ الشِّيَعَتَنَا، کہ ہمارے جو شیعہ ہیں لَمَكْتُوبُونَ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، ان شیعوں کے نام اور شیعوں کے جو باپ دادے تھے ان کے نام بھی ان ائمہ کے پاس لکھے ہوئے تھے، شیعوں کے اور شیعوں کا آبا و اجداد کے نام بھی ائمہ کے پاس لکھے ہوئے تھے۔ اخذ اللہ علینا وعلیہم المیثاق، دیکھیں آگے بہت سارے فضائل بیان کہ اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ جب امام کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور بالخصوص جو ان کے شیعہ تھے ان کا تو علم تھا ہی ان کے پاس، لیکن ان کے باپ دادے کے بھی نام لکھے ہوئے تھے۔ اب یہاں میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ کر کوفے کربلا کی طرف جا رہے تھے، اگر کہتے معلوم تھا تو پھر وہاں جانے کے بعد حضرت حسین نے ابن زیاد سے کیوں کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دے میں واپس چلا جاؤں، یا مجھے اجازت دے، مجھے اتنی رخصت دے، میں یزید کے پاس جا کر اس سے بات کر لیتا ہوں؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے انہوں معلوم نہیں تھا، لیکن یہاں جب تم نے یہ لکھا ہے کہ ان کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے جو شیعہ ہوتے تھے ان کے نام، ان کے آبا و اجداد کے نام بھی معلوم تھے، تو حضرت حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت یہ نام کیوں نہیں دیکھے کہ بھائی جن کے پاس ہم کربلا میں جا رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں یا بیگانے ہیں، اور ہمارے دشمن ہیں یا ہمارے ہم سے محبت کرنے والے، کیوں نہیں دیکھا؟ اس حضرت حسین کے جانے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو روایات لکھی گئی ساری من گھڑت ہیں، ورنہ یہ سب کے سب ائمہ پر اعتراضات بنتے جا رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کو معلوم بھی تھا نام کیوں نہیں دیکھے، اگر دیکھے تو پھر گئے کیوں، اور اگر ان کو نہیں معلوم تھا تو پھر یہ جو روایت ذکر کی ہے تو یہ روایت یقیناً غلط ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔